حضرت شیخ صاحب، آپ کا ایک بیٹا الحمدللہ حضرت مولانا محمد حذیفہ نواز چیمہ صاحب جو کہ دین کی واعظ و تبلیغ میں مصروف ہے، کیا آپ کے اس بیٹے کے علاوہ دوسرے بیٹوں میں بھی کوئی ایسا بیٹا ہے جو اس آپ کے بیٹے کی طرح دین کی واعظ و تبلیغ میں مصروف ہو؟ ابھی وہ واعظ و تبلیغ میں تو مصروف نہیں ہوئے۔ ایک بیٹا میرا ان سے چھوٹا ہے، وہ اس کا نام ہے ذوالکفل۔ اس نے الحمدللہ قرآن پاک مکمل حفظ کر لیا ہے، ابھی وہ مصلی سنا رہا ہے موڑ ابن آباد پہ۔ اور اس کے علاوہ دوسرا ایک بیٹا ہے مدلاج، اس کا نام ہے، میں نے سیابی رسول کے نام پر نام اس کا رکھا ہے۔ اس کے غالباً 16 پارے ہو گئے ہیں۔ اور ایک ابو سفیان ہے، اس کے الحمدللہ 18 پارے ہو گئے ہیں۔ ابھی یہ حفظ ان کا مکمل ہوگا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ انہی میں چھوٹے بچوں کو میں اسکول پڑھاؤں گا، پھر اسکول میٹرک کرا کے پھر ان کو درس نظامی کی طرف لاؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن واعظ و تبلیغ کے میدان میں صرف ابھی یہ حافظ حذیفہ نواز نکلے ہیں۔ آپ کے بارے میں یہ بات بہت ہی زیادہ مشہور ہے کہ آپ ضعیف حدیثوں کے حوالے سے، چاہے وہ اسٹیج ہو یا ویسے جمعہ کا میدان ہو، آپ ضعیف حدیثوں کا رد کرتے ہیں۔ ضعیف حدیثوں کے بارے میں آپ کا ایک بہت ہی زیادہ کلپ مشہور ہوا، جیسا کہ حضرت اکثر کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ شادی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی، مگر آپ اس کے بارے میں آپ کا ایک کلپ مشہور ہوا جس میں آپ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 28 سال تھی۔ اس حوالے سے آپ کیا دلیل دے سکتے ہیں کہ 28 سال والی بات درست ہے یا 40 سال والی بات درست ہے؟ زہیب بھائی، میں بھی خطیب تھا، کچی پکی سب باتیں سنانے والا، ایک روایتی خطیب تھا۔ حضرت حافظ عبد المنان صاحب نور پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے ایک مجلس ہوئی۔ پہلے تو میں نے سچی بات ہے حضرت حافظ صاحب کی ایک دو باتوں کا بڑا شدید غصہ کیا تھا کہ حافظ صاحب یہ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت حافظ عبد المنان صاحب حافظہ اللہ نے، چونکہ وہ طبیعت کے تھوڑے سے جلالی بھی تھے، کڑوے بھی تھے، محبت والے بھی تھے، لیکن اخلاص بڑا تھا ان میں۔ حضرت حافظ صاحب نے جب میں نے ان سے کچھ باتیں کی تو حافظ صاحب نے میرا ایک ذہن تیار کیا۔ جب انہوں نے حدیث تو پہلے بھی پڑھی تھی کہ جو آدمی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی میرے بارے ایسی بات کہے جو میں نے نہیں کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یعنی جو موضوع من گھڑت روایت یا ایسی ضعیف روایت جس کا ذوق بہت بھاری ہو، وہ اللہ کے رسول سے ثابت ہی نہیں، ہم کہتے ہیں قال رسول اللہ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ بس حافظ صاحب کا کچھ ایسے کہہ لیں تقوی اور عمل کا بھی اثر تھا، وہ میرے ذہن میں بات گھر کر گئی۔ میں نے کہا نہیں، میں غلطی پہ ہوں، حافظ صاحب درست ہے۔ میں نے پھر حافظ صاحب سے عرض کیا، حافظ صاحب آپ مجھے اصول حدیث پڑھائیں۔ حافظ صاحب فرمانے لگے، وہ ان کا انداز تھا، مولوی صاحب تسی ٹائم نہیں دے سکو گے، یہ ان کا ایک انداز ہوتا تھا۔ میں نے کہا حافظ صاحب نہیں، آپ نے اگر میرا ذہن تیار کیا تو آپ پھر مجھے اصول حدیث بھی پڑھائیں۔ اس وقت پیرشیات کا دور تھا، زیادہ موبائل کا دور کم تھا۔ حافظ صاحب فرمانے لگے، مولوی صاحب آپ ایسا کریں، آپ فون پہ مجھ پہ پوچھ لیا کریں۔ پھر میں حضرت حافظ صاحب سے یہ اصول حدیث، میں بہت بڑا دعویٰ تو نہیں کرتا کہ میں بڑا ماہر ہوں وغیرہ وغیرہ، نہیں، میں تو ایک طالب علم آدمی ہوں، علماء کا قدردان ہوں۔ حافظ صاحب نے مجھے اصول حدیث کافی ٹیلی فون پر ہی پڑھائے اور سمجھائے۔ پھر حضرت حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے میرا رابطہ اس طرح ہوا جب میں بیانات میں یہ من گھڑت موضوع روایتوں کا رد کرنے لگا نا، چونکہ حافظ صاحب کا یہ مشن تھا۔ حافظ صاحب نے مجھے اپنے مسجد میں جلسہ کے لیے بلایا، حافظ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ۔ میں نے پہلی دفعہ ان کو دیکھا تھا، وہ موٹر سائیکل پہ، جب میں وہ غالباً ہٹیا سٹاپ تھا ان کا، وہاں پر اترا تو حضرو میں پہنچا، حافظ صاحب مجھے موٹر سائیکل پہ خود لینے آئے۔ میں پہنچا، بیان کیا، رات میں ادھر ہی رکا قصداً، انہوں نے بھی مجھے رات رکنے کی دعوت دی، میں بھی رات رک گیا لائبریری میں، ان کی بڑی معلومات ملی وہاں پہ۔ پھر وہ حافظ صاحب سے میری ایک دوستی ہوگی، پھر وہ ان سے فون پہ اکثر ان سے رہنمائی لیتا رہا، بلکہ کچھ ایک دو چار ایسی چیزیں تھیں
کہ آپ صاحب نے وہ مشاورت میں مجھے شامل بھی کیا تھا وہاں پر، یعنی کچھ مشورے بھی مجھ سے کر لیتے تھے، میں تو اکثر ان سے کر لیتا، معلومات لیتا، چونکہ میں تو ایک معمولی ہوں، وہ بہت بڑے ماشاءاللہ محدث تھے، تو اس لیے مجھے شوق پیدا ہوا، لگن، یہ صرف شوق ہی نہیں بلکہ میں حقیقت تک پہنچا کہ حقائق یہی ہے، موضوع من گھڑت باتیں بیان کرنا یہ انتہائی غلط ہے، بلکہ شریعت کا انسان مجرم ٹھہراتا ہے۔ اس لیے میں نے پھر کوشش کی کہ چونکہ وہ کتابی شکل میں تو پہلے سے ہی یہ چیز آ رہی تھی، اصول حدیث والی، صحیح ضعیف والی، لیکن لوگوں میں عوامی اسٹیج پر اس کو لانے والا الحمدللہ میں شخص ہوں، باقی اس کے بعد والے لوگ ہیں۔ تو یہ جو آپ نے سوال کیا حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے حساب سے، میں نے پچھلے دنوں مجھے سوال آیا تھا، میں نے اس کا جواب بھی دیا، کلپ بھی تیار کیا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 40 سال والی روایت ہے نا، عمر والی، یہ اہل تشیع نے مشہور کی ہے۔ صرف انہوں نے وہ جو 4 بیٹیاں ہیں سیدہ خدیجہ سے نبی کریم علیہ السلام کی، اس کا انکار کروانے کے لیے، لوگوں سے اس کا انکار کروانے کے لیے انہوں نے یہ اس روایت کو معروف کر دیا۔ جب چونکہ میں نے جب اس کی تحقیق میدان پر لایا، مجھے معلوم ہے جب میں اسٹیج پر اس کی تحقیق لایا تو میرے اپنے بڑے مجھ سے خفا ہو گئے، میرے سامنے بیٹھ کر مجھ پر اعتراض بڑے کرنے لگے، لیکن آہستہ آہستہ وہ مان رہے ہیں کہ اس کا موقف یہ ٹھیک ہے۔